ہماری زندگیوں میں الہ کی کیا ضرورت ہے؟ الہ کون ذات ہوتی ہے؟ یہ کتنا بنیادی اور اہم سوال ہے، ایگزیکٹ جواب ہے کسی کے پاس؟ دیکھیے قرآن میں کتنا تذکرہ کیا گیا الہ کا، جو ہماری بنیاد ہے وہ الہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا کیا رول ہے ہماری زندگیوں میں؟ بتایا جا رہا ہے کہ الہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر آپ جواب دیں گے کہ جی پھر مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ حقیقت میں اس کی ریالٹی کیا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ جی کھانا کیوں ضروری ہے؟ کھانا اس لیے ضروری ہے کہ بھوک لگتی ہے۔ کوئی کہے کہ بھوک کیوں لگتی ہے؟ پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بھوک ہمیں کیوں لگوائی گئی؟ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے جسم میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو کوپ کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں بھوک لگتی ہے، پھر ہم اس کے لیے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا اس لیے ضروری ہے، اس لیے عبادت کس لیے ضروری ہے؟ اب یہ بتایا جائے کہ اس کے لیے پھر جہنم اور جنت، یہ تو ایک الگ سے ایک اس کا بینیفٹ ہے۔ حقیقت میں عبادت کیوں ضروری ہے؟ الہ کیوں ضروری ہے؟ ایسے اس کے لیے کیا اہم اس کا رول ہے؟ اللہ ولی ہے، کارساز ہے، وکیل ہے، یہ تو ایک الگ ہے۔ یہ اللہ کی الگ صفت بتا رہے ہیں آپ۔ اللہ کا مدد کرنا، اللہ کا پیدا کرنا خالق ہے، دوبارہ پیدا کرنا بھی اللہ، خالق کے زمرے میں آئے گا۔ خالق یا مدد کرنے والا یا ضرورتیں پوری کرنے والا، اس نے اس کا الگ رکھا ہوا ہے اپنی شناخت۔ کھوج لگانے سے ہی ہم اصل تک پہنچیں گے۔ ایسا اسپیسیفک ہے وہ فنکشن جو الہ سے جڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مدد، یہ ہیلپ، یہ ضرورتیں، یہ تخلیق، وہ الگ شعبے ہیں اس کے۔ الہ کون ذات ہوتی ہے؟ یا مجھے الہ سے کیا لینا دینا ہے؟ الہ کی عبادت کی گئی، وہ تو حکم ہوا نا۔ اس عبادت کے ذریعے ہمارا حصول کیا ہے؟ وہ جنت جہنم یا معاملہ یا کامیابی یا ناکامی، یہ اس کا آؤٹ کم ہے۔ وہ جب ہونا ہے تب ہونا ہے۔ اب میری زندگی الہ سے کیسے جڑی ہوئی ہے؟ ہر لمحہ میرا الہ سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ وہ کون سا ایسا اہم معاملہ ہے جس سے مجھے الہ سے ملنا ہوتا ہے؟ اور وہ الہ میری زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ رب کا نہ بتائیں، خالق کا نہ بتائیں، مالک کا نہ بتائیں، بس ہیلپر کا نہ بتائیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ ہم نے کیوں جانا ہی نہیں ہے؟ جو اس نے اتنا تذکرہ کیا، ہر ایک چیز کو الگ سے بتایا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے بس اپنا ایک تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، بس تمہارا سب کچھ ہوں۔ یہ نہیں کہا اس نے الگ سے بیان کیا ہے۔ خالق، مالک، رب، اور وہ حفیظ بھی ہے، حفاظت بھی کرے گا آپ کی۔ یہ اللہ کے 99 نام، 99 نیمز جو اللہ کے ہیں، اس میں اللہ کو ایک طرف رکھیں، اگر اس نام کو ایک طرف رکھیں تو باقی نام سارے کے سارے اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں۔ جو آپ مجھے بتائیں گے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہوگا۔ مجھے اسپیسیفک بات بتائیں۔ اگر آپ قرآن کی گہرائیوں میں نہیں اترتے، آپ قرآن سے اصل مقصد حاصل نہیں کریں گے۔ ایسے ہے جیسے آپ کنارے پہ کھڑے ہوں، کنارے پہ لہروں کا شور آنا جانا دیکھ کر آپ چلے گئے۔ آپ نے کہا جی مجھے پتہ لگ گیا سمندر کیا ہے۔ آپ کو سمندر کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ آپ وہ لباس پہنیں وہ جو غوطہ خور پہنتے ہیں جس میں آکسیجن لگی ہوتی ہے، پھر آپ اس کی گہرائیوں میں اتریں۔ آپ اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جہان تو اندر آباد تھا، میں تو سمندر کو کچھ سمجھا ہی نہ تھا۔ تو وہ ڈیپ ڈگنگ، وہ اس کے اندر اترنا ہے، اس کی گہرائیوں میں جانا ہے، اور اسی کا اللہ نے بار بار کہا ہے۔ یہ بہت بنیادی کنسیپٹ ہے، اور انلکیلی ہم اس سے بہت انویئر ہیں۔